جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، انسان زیادہ نہیں اگر 5 چیزوں کی طرف توجہ دے لے تو میرا رب دنیا بھی بہترین کر دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، انسان اپنی قدر، اپنی شناخت اور اپنی پہچان کرے۔ جو انسان اپنی قدر خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے بھی نہیں کروا سکتا، اور قدر کے لیے انسان کو اپنی اصل اور اپنے خمیر کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو وجود کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے دوسرے پر تفوق نہیں دیا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ نے سب کو آدمی بنایا ہے، مرد ہے یا عورت، وہ ایک ہی باپ، ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خیر اور بھلائی نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو دیکھ کے، ظاہری حسن کو، رعنائی کو دیکھ کے، اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے، آباء و اجداد کو دیکھ کے، اپنے حسب اور نسب اور اپنی نسل، خانوادے اور برادری کو دیکھ کے ساری زندگی اس دائرے سے نہیں نکلتے۔ ہمارے پیدا ہوتے ہوئے جو کان میں آواز پڑ گئی، برادریوں نے، قبیلوں نے، خاندانوں نے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ ہم اچھے ہیں، باقی برے ہیں، ہم چودھری ہیں، باقی سب بیکار کے ہیں، ہم حاکم پیدا ہوئے ہیں، حکمرانی کے لیے، راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی سب رعایا ہیں، ہم سید ہیں، باقی سب جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں اور ڈنگر جانور ہیں۔ اس سوچ نے
ہمیں کچھ ایسا کر دیا ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے مگر ہم اس بت کو نہیں توڑ سکتے، اور یہ بت، یہ وجود، یہ جسم اگر ہم خمیر سے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنے ہوئے اس وجود کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق رکھا ہے۔ بڑے بڑے غریبوں کے گھر بھی اللہ نے خوبصورت جسم والے ہیرے پیدا کیے ہوتے ہیں، جن کو ہم ماٹھی یا ہلکی برادریاں گنتے ہیں، یا جن کو لوگ کمی کارا کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑے حسن سے، جمال سے ظاہری طور پہ نوازا ہوتا ہے، حالانکہ خمیر ایک ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے خاندانی، نامی گرامی، حسب نسب والے، مال دولت پیسے والے، گاڑیوں اور ماڑیوں والوں کے گھروں کے اندر بھی جسم اور وجود کوئی پیارے ہی ہوں ضروری تو نہیں ہے، برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہوگی، بہتری کی طرف کیسے جانا ہوگا کہ ہم اس حقیقت کو پہلے خمیر میں پہچان لیں کہ اگر کوئی بہت اونچے قد والا ہے، کسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظر میں بڑی پیاری بنائی ہے اور معقول ہے، حسن و جمال کی مثال بن گیا ہے، رنگ بڑا سفید ہے، اور دوسری طرف کسی کا قد چھوٹا ہے، شکل پیاری نہیں ہے، رنگت کالی ہے، تو اب جب آپ یہ سمجھیں گے کہ خمیر سب کا ایک ہے، اب آئیے شریر کی طرف، بت کی طرف، وجود کی طرف، اس انجر پنجر کی طرف۔ دنیا کا کوئی دین آپ کی اتنی خوبصورت رہنمائی نہیں کرے گا جتنا دین اسلام آپ کو یہ سبق سکھائے گا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہ جتنی تصویریں ہیں مصور نے خود بنائی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا کوئی نمونہ بھی حسن کے اندر کمی نہیں رکھتا۔ یہ آپ کی اور میری سوچ ہے کہ یہ جسم پیارا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ بات ہم بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ مکہ کے سب سے خوبصورت جسم والے، ڈیل ڈول والے چودھری اور سردار ابو لہب، جس کے چہرے پہ حسن اتنا تھا اور رنگت اور گلو اور چمک دمک اتنی تھی کہ نام کنیت کے اعتبار سے ابو لہب پڑ گیا، مگر یہ شریر، یہ وجود، یہ جثہ، یہ جسم، اس بت کو پوجنا کسی کام نہ آیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قیامت تک، جب تک انسان باقی ہے اور قرآن مجید کا کوئی قاری، کوئی حافظ، پڑھنے والا باقی ہے، دنیا کے حسین ترین جسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے باوجود اس کی تباہی اور بربادی کی بات ہوتی رہے گی۔ سامنے دوسری طرف سمندر کے پار حبشہ سے آنے والے ایک بکے ہوئے غلام جناب بلال، جن کو آج دنیا سیدنا بلال کہتی ہے، ہمارے سردار، ہمارے سید، ہمارے امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن، وہ رنگت میں، شکل میں، جس سے وجود اور شریر کے اعتبار سے آپ کی اور میری نظر میں ہم انہیں افریقی کہتے ہیں، بلکہ مثال بن گئی ہے کہ فلاں حبشی ہے، مگر ان کی یہ کالی رنگت، ان کا یہ جثہ، ان کے کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے بال، ان کی بیٹھی ہوئی ناک، ان کے چپٹے پاؤں، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، بلکہ دنیا میں مثال بن گئے
اس لیے آپ کو اور مجھے شیشے میں کھڑے ہو کے، آئینے میں کھڑے ہو کے دوسروں پہ گر تبصرہ کیا کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ آئینہ بس چہرہ دکھاتا ہے، باقی پیچھے عقل اور دماغ اور سوچ ہوتی ہے کہ میں حسین، میں خوبصورت، میں جمیل، میں بہترین، باقی سب ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ایسی آئیں، چھوٹے جسم کو دیکھ کے کسی دوسرے نے کہا او بکریاں چرانے والے کے بچے، وہ چرواہے، اور کسی نے یہ آواز بھی لگائی کہ وہ گٹھی چھوٹے قد والی، مگر میرے محبوب نے اصلاح فرمائی اور اس چیز سے نکالا، لقد قلت کلمہ، تو نے ایسا بول بولا ہے، اگر یہ کلمہ میٹھے سمندروں میں ملا دیا جائے تو انہیں کڑوا کر کے رکھ دے۔ حضرات، ہم اپنے جسے، اپنے وجود دو پہلوؤں سے، یا احساس برتری میں ہیں یا احساس کمتری میں ہیں۔ احساس برتری والے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سا کوئی ہے نہیں، کوئی ہے تو سامنے آئے۔ جو احساس کمتری میں ہے وہ پوری زندگی صورت کو، جسم کو، شریر کو، بدن کو، باڈی کو، وجود کو بنانے اور سنوارنے میں گزار دیتا ہے، حالانکہ یہ مقصود نہیں تھا۔ صاف رہنا، نفیس رہنا، عمدہ کپڑوں کا استعمال کرنا اور اپنے وجود کا خیال رکھنا، یہ شریعت نے بتایا ہے، مگر ہدف نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو اس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ملے گا، اسے آرام دے دینا اور ساری زندگی کے لیے فارغ چھوڑ دینا، لاپرواہ کر دینا، یہ اپنے وجود کے ساتھ نقصان ہوگا، ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی۔ ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ میرا شریر جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی بنا لوں، سنوار لوں، آخر مٹی، آخر مٹی، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ضمیر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پرواہ بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مرد اور عورت کو، اس کے وجود میں یہ پوائنٹ دیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسے چلاتے رہتے ہیں، آن رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، یہ قبر میں جاتے تلک ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے اور یہ پوائنٹ کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر توجہ حسب نسب کی طرف، اپنے خمیر اور اپنے شریر پر ہی رہے اور ضمیر کی طرف توجہ نہ ہو، تو پھر بھائیو یہ کبھی بچپن میں مر جاتا ہے، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ضمیر ہے جو آنے والی دو چیزوں کو اچھا بناتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ اور میں دیکھتے رہا کریں۔ ضمیر کو اس کائنات میں دو چیزیں اجاگر کرتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں، یا تو بندے کی انسانیت یا اس کی بندگی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ بڑے سارے آپ لوگ دیکھیں گے ان کے پاس دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، حق نہیں ہے، آسمانی کتابوں سے رابطہ نہیں ہے، پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی توحید پر یقین نہیں، لیکن صاحب ضمیر ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، حقوق کی پامالی کی طرف نہیں بڑھتے، انسان ہونے کے ناطے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہیں اور ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ ضمیر ادھورا ہے، یہ ضمیر ادھورا ہے، وقتی فائدہ دے رہا ہے۔ ضمیر تب تک مکمل کام نہیں کرتا جب تک بندہ انسانیت کے اور عبودیت کے، عبادت کے دائرے میں نہیں۔ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جا کر کے یہ مکمل ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اس پہ توجہ دینا اور ان کو پورے کرنے کی فکر اور کاوش،
یہ ایک پہلو ہے اور اسی پہ بات مکمل نہیں ہو جاتی جب تک انسان مخلوق ہو کے اپنے خالق کے حقوق پہ توجہ نہیں دیتا، ضمیر کامل نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو تصوف میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ کچھ لوگ رہبانیت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے اور ان کے ضمیر نے انہیں اپنے خالق کے ساتھ جوڑا، لیکن ادھورے رہ گئے کہ جب انہوں نے مخلوق کو چھوڑ دیا، بیوی بچے، آل اولاد اور انسانی سوسائٹی اور معاشرہ، اس سے ماورا ہو کے چلوں میں، بنوں اور جنگلوں میں، صحراؤں دریاؤں میں، کوہستانوں پہاڑیوں پہ، بلند و بالا چوٹیوں پہ، دور دراز علاقوں میں نکل گئے، مگر ضمیر مکمل نہ ہوا۔ حضرات، کبھی نہ کبھی ضمیر ملامت کرتا ہے، مگر اس وقت اخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ضمیر جاگتا ضرور ایک دفعہ، جب موت سامنے آنے لگتی ہے، جب آخری لمحات آنے لگتے ہیں۔ بزرگی اور بڑھاپے میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے انسان اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے بسا اوقات بہت آگے نکلتا ہے، اور ضمیر کو میں نے اس دن پوری طرح تڑپتے دیکھا ہے جس دن کبھی وصیت لکھنے بیٹھتا ہے۔ پہلے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، جس دن وصیت لکھنے بیٹھتا ہے، لوگوں، وصیت دنیا کی واحد چیز ہے جو انسان اپنے قلم سے، اپنے کاغذ سے، اپنے ہوش، اپنے حواس میں لکھتا ہے، مگر اس پورے ورقے میں، پوری تحریر میں، مال اور دولت میں، اس دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، الا کہ اگر وہ ضمیر کے دونوں پہلو رکھے ہوئے ہو، عبادت اور حسن عبادت میں جو اگلا سٹیپ آنا ہے وہ اخیر ہے۔ جو بندہ اپنی اخیر پہ نظر رکھتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حقیقت یہ ہے کہ تیری آنے والی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، وہ ایام ان ایام سے بہتر ہے، وہ مرحلے ان مرحلوں سے بہتر ہے، تیری آخرت تیری دنیا سے کہیں بہتر ہے، یہ مقام عمل ہے، وہ مقام جزا ہے۔ یہاں اگر ضمیر زندہ ہے، بھائیو، ضمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ چیک کر لیں، کسی دوسرے کو چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم بارہا کہتے ہیں، جس بندے کے پاس توحید جیسی دولت ہے اور وہ شرک سے بھی بچ رہا ہے، اکیلی توحید نہیں، بڑے لوگوں کے پاس توحید ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ سارے کام کیے جائیں جس سے رب کو نفرت ہو، ناراضگی ہو، جن کی خاطر سارے انبیاء کرام نے اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں اور اپنی جتنی بھی اچھائیاں اور خوبیاں تھیں اور جتنا ان کا سکون اور اطمینان اور چین تھا وہ داؤ پہ لگایا، وہ شرک سے منع کرنے کے لیے تھا۔ لوگ آپ کے دشمن بنے ہی تبھی تھے جب آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ یہ پہلے جملے میں ابو جہل نے، ابو لہب نے، مکے کے سرداروں نے دونوں چیزیں دیکھ لی تھی، وگرنہ اکیلا کلمہ کہنے سے کیا ہے؟ آج کا ہندو کافر دیگر لوگ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اکیلا کلمہ نہیں، انہیں دونوں باتیں سمجھ آ گئی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ جتنے معبود تم نے بنائے ہیں اور تمہارا شریر ان کے سامنے جھکتا ہے، اور جس خمیر سے تم بنے اسی سے وہی بنے ہیں، ان کے چرنوں میں اور قدموں میں سر رکھ کے اور ان سے مناجات کر کے مانگتے ہو، مر گیا ہے تمہارا ضمیر۔ لا الہ الا اللہ، یہ الہ نہیں، یہ معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، انہیں چھوڑو، ایک اکیلے رب کے در پہ آؤ۔ جب یہ کر لوگے تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، کامیابی بھی تمہاری۔ ولید وڈیرے وڈیرے چودھری اور بیت اللہ کے اندر 360 بت، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، حبل اور لات، منات، عزا،
یہ داؤ پہ ہیں، یہ نہیں بچنے والے۔ اور رمضان المبارک میں جب مکہ فتح کیا گیا، یوم فتح مکہ، یوم بدر، یوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوم پاکستان جسے ہم بھلا چکے ہیں، رمضان المبارک میں جب یہ وقت آیا تب دنیا نے دیکھا کہ ضمیر کے ساتھ انسان زندہ رہے تو جتنی باطل قوتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، وہ سب پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ ضمیر ہے جو آپ کو ایمان اور یقین اور اتقان اور اللہ پر توکل سکھاتا ہے، اور یقین ہے کہ جو آپ کو یہ ضمیر وقت کے امام ہادی اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ بھائیو، اگر ضمیر نہ ہو تو ہم بھی جگہ جگہ پہ ڈھیری بنا کے پوجیں، ضمیر نہ ہو تو ہم بھی ہر حسین و جمیل کو، ہر اس شخص کو جسے دین کی الف اور با کا بھی پتہ نہیں، اسے اپنا ہادی رہبر پیشوا مقتدا پیر بنا کے اسے بھی پوجیں، اور دنیا یہ کر رہی ہے۔ یہ ضمیر ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے، امام ہادی اور رہبر ہے، وحی کا علم اور اللہ سے ایک تعلق ہے، امام الانبیاء اور ختم نبوت جن کے سر پہ اللہ نے یہ تاج رکھا ہے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے مرزا جیسے یا کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے فرامین کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی سنت کو اگر کوئی مرزائی اس لیے رد کرتا ہے کہ میرے مرزا نے یہ نہیں سمجھا، جس قدر وہ مرزائی اور قادیانی کی سوچ بری ہے، اسی قدر بدترین اور بری وہ سوچ بھی ہے کہ جو کسی امتی کو آگے کر کے، وہ بھی امتی ہے، وہ بھی امتی تھا، اسے بڑھا چڑھا کے سر پہ بٹھا کے اس کی اپنی من گھڑت اور جھوٹی تشریح اور وضاحت اور تشریح اور توضیح کو لے کے جب انہوں نے اپنایا تو ہم نے مرزائی اور قادیانی بولا۔ جب ہم اپنے کسی انسان کو خود بنا کے، جسے رب نے نہیں بنایا، اپنا رہبر شریعت اور پیر طریقت بنا کے اس کے پیچھے چل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑتے ہیں، ضمیر مر چکا ہے، خمیر کا سودا ہو چکا ہے، اور شریر جو ہے یہ خواہشات کا تابع ہو چکا ہے۔ وگرنہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے بلایا تو لبیک کہا، آپ نے کہا تو کر لیا، آپ نے روکا تو چھوڑ دیا۔ ہم سب جانتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے تو ضمیر میں کہیں پرابلم ہے۔ اور اس کے بعد عبادات اور معاملات میں آئیے، اگر صرف صوفی بنے ہوئے ہیں اور عبادات میں لگے ہوئے ہیں اور معاملات سے ہاتھ تنگ ہے، اور معاملات میں ہمارے ہاں سر کے معاملات، ماتھے کے معاملات، آنکھوں کے معاملات، نظر بد، کانوں کے معاملات، چغلیوں کو سننا، برائی کو سننا، زبان کے معاملات، غیبت کرنا، جتنے بھی منفی پہلو ہیں وہ ہم نے اپنائے ہوئے اور جتنے مثبت ہیں وہ چھوڑے ہوئے، اور دوسروں کے ساتھ ہمارے حقوق و لباد میں رویے اگر کمزور ہیں، ہماری اخیر پہ بھی نظر نہیں، مصیر پہ بھی نظر نہیں، ہمارا ضمیر بھی برباد ہو چکا، اور شریر جو ہے وہ قبر کے کیڑے، اور اللہ نہ کرے اخیر کیا ہوتی ہے، اللہ ہماری اخیر اچھی کر دے۔ چوتھی چیز ہے انسان اپنی اخیر کو دیکھے، اپنی اخیر کو دیکھے۔ زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے، یہ اخیر ہے، سب نے مرنا ہے، ایک جھٹکا، کوئی 100 سال بھی جی لے۔ ابھی خبر پڑی آپ لوگوں نے کہ سینکڑوں سال کی ایک بوڑھی ماں نے کورونا کو شکست دے دی ہے۔ حضرات پہلے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، واضح ہو گیا ہے، سوائے پوری دنیا کے ساتھ ڈرامے کے اور کچھ نہیں لگ رہا۔ اور اگر یہ وبا ہے تو پھر وباؤں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، رب سے معافی مانگی جاتی ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ پکڑ جتنی مرضی سخت ہو، قوم یونس علیہ السلام کی معافی نے، التجاؤں نے، مناجات نے، استغفار اور توبہ نے
بتایا ہے کہ رب نے اس دنیا میں جہاں بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا ہے وہاں اس سزا سے وبا سے نکال کے رب نے ان کو خیر اور بھلائی بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا کوئی نہ مرے، رب نہ مارے تو صدیاں بھی گزار دے، اور رب لینے پہ آئے تو ہاتھوں میں پیدا ہوا وہ پھول جو صحت مند نظر آ رہا ہے رب ہاتھوں سے لے لے۔ میرے محبوب کے آخری بیٹے جناب ابراہیم کو 18 ماہ کی عمر میں پیغمبر کی باہوں کے اوپر اپنے بیٹے کا وجود روح لے لے، اللہ قبض کر لے۔ حضرات، اخیر کی طرف توجہ ہم سب کو دینی ہے۔ ہماری اخیر کیا ہوگی؟ اس کے لیے صرف اتنا ہے، مرتے دم اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ انسان کی زندگی کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلی جائے تو یہ اخیر بڑی اچھی ہے، یہ اخیر بڑی اچھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ کو پتہ ہے یہ خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نکاح سے زیادہ تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ کیا خوشی کے موقع پہ موت کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں کہ تیری خوشی بھی اگر تیرے ضمیر کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر کے ہے تو تیری اس خوشی کی اخیر اچھی ہوگی، اور اگر تیرے پہ کوئی غصہ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، اس میں بھی اگر تو انسانیت کے اور عبودیت کے اور عبادت کے دائرے میں اور بندگی کے دائرے میں ہے تب بھی تیری اخیر اچھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ خاتمہ بالایمان کر دے۔ اسی لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مت بھولیے، آپ نے کہا تھا انما الاعمال بالخواتیم، اپنے رب سے اپنی اخیر کا حسن مانگا کرو، اللہ آخرت اچھی کر دے، اخیر اچھی کر دے۔ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ بسا اوقات بندہ بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہوتا ہے، بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ پہ جا کر کے کچھ نہ کچھ اس سے ہو جاتا ہے۔ شاید آپ نے انہی دنوں میں دیکھا ہو، سہون شریف جاتا ہوا ایک پورا بیڑا، اس کے اندر ایک ریڑا بھی ہے، بڑے مزے سے چل رہا تھا، ٹھیک چل رہا تھا، لائن میں تھا، لیکن جب اینڈ آئی، قوالی لگی، کوئی گانے کے بول لگے، مستی آئی، جوش آیا، اس سنڈے کو مارنے لگے، وہ دوڑنے لگا، بس یہ لگا کہ سب گاڑیوں کو کراس کر جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سائیڈ پھری اور سائیڈ پہ جو یا درمیان میں ڈیوائیڈر ہوتے ہیں ان سے ٹکرایا، خود بھی گیا، ریڑا بھی گیا، اور جو اوپر سوار تھے وہ بھی گئے، اور وہ اچھے طریقے سے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ حضرات، زندگی ایک سفر ہے، ہم سب مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو سفر میں ہے، وقت بیت رہا ہے، کوئی عبادت میں ہے تو سفر بیت رہا ہے، معاملہ ہے اخیر کا۔ کہا چلتے چلتے بندہ جنت کے قریب جا چکا ہوتا ہے اور اس کی بدبختی غالب آتی ہے، اور کوئی ایسی پنجابی میں، مجھے باقی زبانوں میں بھی میں نے ڈھونڈا، اللہ کرے کوئی اس سے اچھا لفظ مل جائے، لیکن مجھے اپنی زبان کا یہ لفظ زیادہ معقول لگا، اگرچہ آپ کو برا لگے۔ بندے کو کوئی ایسی چول وج جاندی، میں یہی کہوں گا، بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، لیکن کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز، جن کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، مگر وہ اس پیار کا، اس اعتماد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں، مال میں، دولت میں، پیسے میں،
جو کروڑوں میں کھیل رہا تھا، جسے دیا جا رہا تھا کہ جاؤ جمع کرواؤ، وہ لیا اور غائب ہو گیا، اس کی اخیر بری ہو گئی۔ ڈبل شاہ اور دیگر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے بچ بھی گیا، ہمارے شہر میں بھی بڑے ہوئے موٹر سائیکل، دیگر معاملات، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اعتماد ختم۔ اسی طرح عزت کے معاملے میں اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا، اور بسا اوقات انسان ساری زندگی کا راندہ درگاہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا سٹیپ لے جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے گناہوں پہ رب پانی پھیر کے جہنم کے قریب گئے ہوئے کو بھی ادھر لے آتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا کیا ہے تو فخر مت کیجئے، تہجد پڑھی ہے تو اترائیے مت، قیام کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، آپ بہت بڑے دیندار ہیں، آپ بڑے دنیا چلا رہے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اتنے سارے آپ نے جو ہیں وہ شعبے چلا رکھے ہیں اور اتنی دنیا، تو یہ بسا اوقات ایک جملہ بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ رب کلمۃ صلبت نعمہ، ایک جملہ انسان کی ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اخیر کے لیے اللہ سے ہمیشہ مٹ کے، جھک کے، تنہائی میں جا کے، استغفار کر کے، آنسو بہا کے کہیے اللہ یہی ہے، یہی ہے۔ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ساری رات قیام کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن جب سحر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اللہ حسن اخیر خاتمہ بالایمان اللہ ہم سب کا کر دے۔ اور بھائیوں میں بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، اور میں کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا، دینے والا اللہ ہے۔ ہاں وہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ لوگوں اگر توحید اور سنت نہیں ہے نا، توحید اور سنت، میرا رب جس کو چاہے وہ بہتر جانتا ہے، چاہے تو وہ کنجری کو جس نے پانی پلایا تھا کتے کو، اس کو بھی کہے کہ تم، اور پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو پکڑ لے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے، توحید ہو، اور میری زندگی میں بدعات، خرافات، رسوم و رواج، من گھڑت چیزیں نہیں، سنت ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر آپ نے اپنے خمیر کو اچھا بنانا ہے تو سیرت دیکھیے، شریر کو اچھا بنانا ہے تو سیرت کو اپنائیے، اگر آپ نے اپنے ضمیر کو بہترین بنانا ہے تو سیرت طیبہ دیکھیے، آپ نے اپنی اخیر اچھی بنانی ہے تو سیرت طیبہ کو پڑھیے، اور اگر اپنا مسیر، انجام، اینڈ، ٹھکانہ، روح نکلتے ہی کتنی تکلیف سے نکلے گی، کتنی آسانی سے نکلے گی، یہ الگ چیپٹر ہے، رب نے کبھی زندگی دی تو اس پہ بات کریں گے، لیکن جس برتن میں رکھی جائے گی بری روح کے لیے، بدترین، بدبودار، خبیث، پتہ نہیں کس طرح کے پھٹے پرانے چیتھڑے، ان میں انہیں لپیٹ کر کے تحت الثری دنیا کی جتنی بھی پستیوں سے پستیاں ہو سکتی ہیں، ان کے نیچے گہرائی میں جا کر کے سجین میں اللہ نے قید کر دینی ہے۔ کسی آسمان کا در نہیں کھلنا، کوئی عزت نہیں ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تیرے وجود کو جس قبرستان میں ڈالا جانا ہے، اگر تیری اخیر اچھی ہے، ضمیر اچھا ہے، اور شریر پہ دھیان دیا ہے، خمیر کے حقوق پورے کیے ہیں، اللہ تیری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے گا، وعدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے تو یہی قبرستان، یہی قبر، تیرا میرا جثہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، فالعیاذ باللہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور بھائیو، مسیر میں کافی سارے مرحلے ہیں، مجھے اختصار سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ اس میں پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، قبر کا تو ایک پل ہی بڑا مشکل ہے، قبر کا تو ایک پل ہی بڑا مشکل ہے۔ برزخ کی دنیا، پتہ کریں جو لوگ صدیوں سے قبروں میں ہیں، اور پھر نشر کا مرحلہ،
نشر میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اٹھتے ہی اندھا کر دیا جائے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میرے ذکر میری نصیحت سے جس نے منہ موڑا میں اس کے لیے دنیا کی معیشت کیسے تنگ کر دوں گا۔ ہم بڑی مثالیں دیتے تھے، لیکن اس طرح کی جو مثال اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تنگ اور آنے والے دنوں میں تنگ اور مزید تنگ اللہ نہ کرے، اللہ رحمت کرے، کرم کرے، آسانیاں کرے۔ غریب تو چیختا ہی تھا، بڑے بڑے مالداروں کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ آسانیاں فرمائے۔ کس طریقے سے دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے اٹھتے پہلے لمحے اس بد نصیب کو اندھا کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا جس کیٹاگری کا ہوگا اس طرح کے بڑے بدماشوں، فرعونوں، حامانوں، قارونوں، ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا۔ جیسی سوچ ہوگی، جدھر اس کا دنیا میں ووٹ چلتا رہا ہے، دماغ چلتا رہا ہے، عقل چلتی رہی ہے، وہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور پھر جو چلنے کے مرحلے ہیں، میرا رب معاف کرے، معاشر کے میدان تلک کتنے خوفناک ہیں، پل صراط اور اس کی ہول ناکیاں، تباہیاں، اور نیچے جہنم کے گڑھے، وہ لگا ہوا میزان، وہ تلتے ہوئے عمل، وہ علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے ننگا کر کے ایک ایک فائل کھول کے آڈیو ویڈیو جب دکھایا جائے گا، وہ مرحلے اور اس کے بعد فیصلہ، اللہ اکبر۔ جسے دائیں ہاتھ میں مل گیا خوش ہوگا، سب کو کہے گا آؤ لوگو میرا عمل نامہ پڑھو، اور جسے بائیں میں ملا اللہ معاف کرے کہے گا کاش کاش میرا سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ نہ ملا، میں یہ دن نہ دیکھتا، زمین کہیں ملے منہ کھولے اور میں اس کے اندر ان لوگوں سے تو چھپ جاؤں۔ اور بھائیو، میں صرف ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں مسیر کا ذکر کیا گیا ہے، جس بھی بندے نے اپنے پیغمبر کی بات سے نافرمانی کی۔ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے نہیں تھے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح، قرآن واضح، شریعت واضح، احادیث، پیام، حکم سب ملا ہوا، جانتے ہوئے بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے سے ہٹ گیا۔ بھائیو، ہر بندے کو دعویٰ ہے کہ مجھے صحابہ سے پیار ہے، مگر صحابہ کرام والی زندگی، ان کا انداز، ان کی اتباع، سمینا و اطعنا، آمنا و صدقنا، ایک حکم ملے جوتوں میں بیٹھ جائیں، ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ یہ باب النساء، یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہو گیا، پوری زندگی صحابی اس دروازے میں سے گزرے نہیں، زندگیاں وقف کر دیں وہ، ان سے منہ موڑ کے، اور اہل بیت نے ساری زندگی توحید کے لیے وقف کی، ان کی جتنی قربانیاں ہیں توحید کے لیے، سنت کے لیے، مگر انہی کا نام لے کر کے شرابیں پی جائیں، زنا کیے جائیں، بدماشی کی جائے، اور دو نمبریاں کی جائیں، دھوکے دیے جائیں، فراڈ کیا جائے، دوغلی پالیسیاں اپنائی جائیں، ان کے نام پہ فرقہ واریت کو عروج دیا جائے، قتل و غارت کو کسی بھی پہلو سے جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے، اور نام لیا جائے اہل بیت اطہار کا، اور منہ میں شراب ہو، گندگی ہو، غلاظت ہو، وجود کے اندر ان جیسی پاکیزہ ہستیوں کے نام لے کر کے اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو بالکل برعکس لے جا چکے ہوں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اول المومنین میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا رستہ، شرک سے پاک، توحید والا، بدعات سے پاک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا تھا، اور لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم دنیا میں اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، اس سے اپنا ڈرائیور اگر گاڑی سے اپنا ہاتھ اٹھا لے کتنی دیر چلے گا؟
ٹائی راڈ کھل جائے کتنی دیر چلے گی؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس انسان کی زندگی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں، چلائے گاڑی جدھر چلتی ہے، جائے جس بھاڑ میں جاتا ہے، ٹکرائے پہاڑیوں سے، گرے کھائیوں میں، گرے گا کہاں؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس بد نصیب کا ٹھکانہ، اس کا بچھونا، اس کا بستر، اس کے آرام کی جگہ، اس کے رہنے کی جگہ، اس کی رہائش، اس کے دنیا میں بنائے ہوئے بڑے بڑے محلات جہاں چند دن اندر بند رہ کر کے ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے بھی دل نہیں لگتا، تڑپتی ہوئی، اگلتی ہوئی، آگ سلگاتی ہوئی، شعلوں کے ساتھ بفری ہوئی وہ سعیر، وہ جہنم، وہ آگ، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ اور میں یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم سے تو باہر کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، ہم سے تو سورج کی دھوپ نہیں برداشت ہو رہی، ہم سے تو معمولی سا ایک درجہ حرارت کیا 40 سے اوپر جاتا ہے، ہمارا وجود پانی ہونے لگتا ہے، پتا پانی بننے لگتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ان 5 چیزوں کو آپ اپنے لیے خود صحیح کریں، میں اپنے لیے صحیح کروں، کوشش کریں، اپنے خمیر کو دیکھیں، اس کے اندر فخر کی ضرورت نہیں، مٹ کے رہیں۔ شریر کو دیکھ کے یہ مت کہیں اللہ نے جو بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے، فخر نہیں، لیکن اللہ کا شکر، فخر نہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس وجود کو یا تو مٹی نے کھا کے جہنم کی طرف، اور اس روح نے قید ہو کے یا سجین کی طرف، اور اگر روح اچھی ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف، اللہ کی جنت کے اندر عرش کے نیچے بلند ترین مقامات پہ۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، وصیت لکھنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس وصیت میں میرے لیے کیا ہے۔ اگر پیچھے محنت ہے، تربیت ہے، صدقہ جاریہ ہے، اچھی اولاد ہے، اس کے اوپر آپ کی کاوش ہے، نگرانی ہے، روک ٹوک ہے، ان کو سمجھانا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہیں، وگرنہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، مسافر کا یہ سفر، زندگی کا یہ پھیرا پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت کی قدر کر کے اپنی زندگیوں کو مثبت پہلوؤں میں لگا لیتے ہیں اور منفی چیز سے بھی اپنے لیے مثبت پہلو نکال لیتے ہیں۔ حضرات، ایک دو سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فی زمانہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ بھائیو، جس انسان کو اللہ نے عقل اور سمجھ بوجھ دی ہے وہ فلموں کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا ہے فلم ہے، کہانی ہے، داستان ہے، وہ ڈرامے کو ایک ڈرامہ ہی سمجھتا ہے، لفظ ہی بتاتا ہے عقل مند آدمی کے لیے۔ باقی رہ گیا ہر بندے نے، کوئی دین کے فتوے سے رکنے والے لوگ نہیں ہیں، مرضیاں کرتے ہیں سب اپنی، لیکن ہر بندہ اپنا اپنا بیچ میں سے مقصد نکال لیتا ہے اور بات مولوی پہ، مسجد پہ، قرآن پہ ڈال دیتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، فلم ہو یا ڈرامہ ہو، کوئی سیریل ہو یا کوئی گیم ہو، اس میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے۔ ہم ایسی چیزیں اس لیے نہیں دیکھتے کہ اللہ کا شکر ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ صدیوں پہلے ہمارے اسلاف کو بھی پتہ تھا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اگر وہ تاریخی ہے، اگر وہ حاضر سے ہے تو کتاب اللہ نے بتا دیا، اگر مستقبل سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی ہوئی ہے۔ دین سے باہر ایسا کچھ نہیں ہے، سب موجود ہے۔ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے، ان کے پاس یہ موجود ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ لوگ اس کو کس کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ اب اگر تو آپ جذبات اور جہاد اور اپنی جو ہے وہ سیرت اور اپنے پیچھے تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 100 کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ اترنے والے قرآن میں آیات موجود ہیں جو آپ کو جہاد پر، غیرت پر، اسلام اس کی تاریخ پر، یوم بدر پر،
اور اصحاب پر اللہ کی مدد اور نصرت پر، مسلمانوں کی غیرت، یقین اور اتقان پر رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چیپٹر بھرے پڑے ہیں، تاریخ اور سیرت بھری پڑی ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور دوسرا پہلو کچھ لوگوں کے پاس، انہوں نے اس میں سے اپنے دیگر مقاصد نکالنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ڈرامہ ہے، اس میں کوئی عورت دیکھے گا، کوئی کسی کا کچھ دیکھے گا، کوئی جمال دیکھے گا، اسٹائل دیکھے گا، ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ اس میں سے کشید کر لینا ہے اور پھر زندگی اس کے پیچھے گزار دینی ہے۔ ہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب کچھ میں نے یہ بھی سنا کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ آپ کو اس سے روکیں گے، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ آپ کو اس سے روکیں گے۔ تو اس جملے سے ہی بات سمجھ آ گئی ہے کہ شرک والا، بدعات اور خرافات والا عقیدہ تو رہا اچھا، اور جو توحید و سنت والا عقیدہ ہے وہ بد عقیدہ نکلا۔ بھائیو، اس کے اندر وہ ساری بدعات اور خرافات جو میرے محبوب نے، اہل بیت رسول نے، اصحاب رسول نے پوری زندگی جن کا خاتمہ کرنے میں سینکڑوں شہادتیں پیش کی تھیں، وہ اس ڈرامے میں موجود ہے۔ ترکی سے آیا ہے، ہم اس اسٹیٹ کو جانتے ہیں، اس سلطنت کو بڑا پرانا جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بدعات اور خرافات کا پلندہ اور بیت اللہ کے ساتھ، اس کے حجر اسود کے ساتھ کھیلنا کہیں اور سے نہیں آیا، یہیں سے ہی تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں امت مسلمہ ہے، ملی رہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کریں تو اچھا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو رب نے ویسے ہی لگام دی نہیں ہوتی، بولتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی، انہیں کوئی بھی ٹاپک دے دیں، اس میں آ کر کے اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے علم برداروں کو کبھی بد عقیدہ کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شرک کے عقیدے کو نہ پروموٹ کیا ہے، نہ ہونے دیا ہے، اور نہ بدعات و خرافات کے عقیدے کو لوگوں کے اندر بکنے دیا ہے اور نہ چلنے دیا ہے۔ جتنی ہمت ہے اس کے مطابق لوگوں کو بتایا ہے، باقی ہمارے ذمہ وما علیک الا البلاغ المبین ہے۔ ہاں اس کو دیکھیے، ضرور دیکھیے، آپ کو روکنے والی چیز صرف ضمیر ہوگی۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو اس میں جتنے بھی منفی چیزیں ان کو آپ سائڈ پہ نکالیں گے، لیکن فیصلہ کرنے کی پہلے طاقت، قوت اور علم تو ہو، پھر جا کر کے اس کو۔ ہمارے نزدیک اس طرح کی چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ہمارا اپنی تہذیب ہے، تمدن ہے، شریعت ہے، ثقافت ہے، ہمارے پاس اپنا کلچر ہے، علم ہے، نالج ہے اور حقیقت ہے، جو کروڑوں ڈرامے مل کر کے بھی صرف ایک حدیث میں بیان کی گئی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عملی دی گئی میری تاریخی شہادتیں اور گواہیاں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ویلیو نہیں رکھتے۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے اتنا کوئی زیادہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ متاثر ہو کہ جناب بہت ہے، کیا بات ہے، زبردست، کچھ نہیں ہے، ایک ڈرامہ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، اللہ جتنی بھی وبائیں، سزائیں امت کے لیے تجویز ہیں، اللہ اپنی رحمت اپنے کرم کے صدقے، مولا اپنی کریمی کے صدقے، الہ العالمین اپنی رحیمی کے صدقے، اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم و کریم ہونے کا واسطہ، اللہ ہم ترلا ہی کر سکتے ہیں، اللہ اس امت کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔